دنیا کو نظر آتی ہے، عوام کو بھی نظر آتی ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے، لوگ ابھی باشعور ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں کہ پل میں ماشا پل میں تولا، اور کس کے لیے حرام، کس کے لیے حلال ہے، کس کو جائز کس کو ناجائز بناتا ہے، کس وقت کس کے لیے جائز ہوتا ہے، کس وقت کس کے لیے ناجائز ہوتا ہے۔ تو وہ اس طرح کے جو فرمودات ان کی طرف سے آتے ہیں اس کے حوالے سے عوام بخوبی واقف ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان علی ملا رحمانی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پی کے۔ ہم اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما، اور اگر عہدے کے لحاظ سے بات کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل جوائنٹ سیکریٹری وومن پاکستان ونگ۔ تو میم آپ بھی ہمیں بتائیں، کل فضل الرحمان صاحب کی ایک جو بیان ہے وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ وائرل ہوئی ہے، جو کہ خاص کر اس نے خواتین کے بارے میں کوہستان میں ایک اسپیچ کے دوران بولے، تو اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھیں؟ اور اسلام اتنا پیارا مذہب ہے، اسلام جو ہے جب مسلمان اسلام قبول کر لیتا ہے نا، اس کے بعد پھر ایک عالم بھی ہو، مولانا بھی ہو، تو اس کو تو معلومات سب ہوتے ہیں کہ اسلام کیا درس دیتا ہے۔ اور عرب جاہلیت کے دور میں یہ تھا کہ خواتین کو زندہ درگور کرتے تھے، خواتین کی رسپیکٹ نہیں ہوتی تھی، خواتین کو لونڈی بنا کے استعمال کرتے تھے، خواتین کو حقوق نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اسلام کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے بعد خواتین کو عزت دینا، خواتین کو اسلام میں شرعی حصہ دینا، خواتین کو ان کے حقوق دینا، یہ سب کچھ ہم سے زیادہ، ہم تو دیکھیں ایک مولانا کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ان کو زیادہ معلومات ہوں گے، ان کو زیادہ پتہ ہے، اور اسلام کا صحیح ترجمانی وہ کر سکتے ہیں۔ ایک مولانا کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر دوسرا بندہ جو ہے متاثر ہو جائے، اور دیکھتے ہی وہ اس کی شخصیت کو، اس کی اخلاقیات کو اور اس کی پرسنالٹی کو دیکھ کر وہ متاثر ہو جائے اور اسلام قبول کرے، غیر مذہبی لوگ۔ یہاں تو ہم حیران ہیں کہ مولانا بھی کہلاتا ہے اپنے آپ کو، اور پھر اس کا فوکس، ان کا فوکس ہر وقت خواتین ہوتی ہے، اور ہر وقت وہ خواتین کے اوپر کرٹیسائز کرنے کے بغیر وہ رہتا نہیں ہے، اور وہ بھی اتنے غیر مہذب زبان استعمال کرتا ہے اور اتنے غیر مہذب تنقید کرتا ہے کہ دیکھیں خواتین تو اس کے پاس بھی ہے نا، اس کی ماں ہے، بہن ہے، یہ ماں بہن بیٹی کی عزت کروانا کس کا کام ہے؟ ایک عالم کا کام ہوتا ہے نا، ایسے مولانا، کہ وہ اپنے عوام کو یہ درس دیتے اسلام کے لحاظ سے، اسلام کے اصولوں کے لحاظ سے، اسلام نے جو کہا ہے اس کے لحاظ سے خواتین کی عزت کروائے۔ لیکن آج وہ صرف خواتین کو ٹارگٹ کرتا ہے، خواتین کی بے حرمتی کرنے کے پیچھے پڑا ہے، خواتین کی بے عزتی کرنے کے پیچھے پڑا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس کی اپنی شخصیت میں فرق ہوتا ہے، اس کی اپنی عزت خراب ہوتی ہے، لوگ اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مولانا ہے۔ اب اس کی اپنی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اپنے اوقات جو ہے نا، اس کے جو ایک لوگوں کے ذہن میں امیج تھا مولانا ہے، وہ ختم ہو گیا۔ ماضی میں لینا چاہتا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب جس طرح پیپلز پارٹی کے محترمہ جناب بینظیر صاحبہ کو کہتا تھا کہ عورتوں کی جو حکمرانی ہے وہ حرام ہے، تو آج وہ جب کہ مریم صاحبہ کے ساتھ وہ ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں، تو یہ کس طرح حلال ہوا ہے؟ اس وقت حرام تھی، اب یہ حلال ہوا، تو یہ کیا ریزن ہے اس کی؟ یہ عوام کو سب نظر آتا ہے، عوام خود دیکھ رہی ہے نا کہ اس کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ تو عالم کے قول و فعل میں تضاد کبھی نہیں ہوتا ہے، وہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا کو نظر آتی ہے، عوام کو بھی نظر آتی ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے، لوگ ابھی باشعور ہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں کہ پل میں ماشا پل میں تولا، اور کس کے لیے حرام، کس کے لیے حلال ہے، کس کو جائز کس کو ناجائز بناتا ہے، کس وقت کس کے لیے جائز ہوتا ہے، کس وقت کس کے لیے ناجائز ہوتا ہے۔ تو وہ اس طرح کے جو فرمودات ان کی طرف سے آتے ہیں اس کے حوالے سے عوام بخوبی واقف ہے۔ اور آخر میں آپ سے یہ کوشچن بھی کروں گا کہ آپ فضل الرحمان صاحب کو اس حوالے سے پوائنٹ ٹو شارٹ کیا جواب دے گی، کیا میسیج دینا چاہتی ہیں؟ دیکھیے ایک مولانا ہے تو اب اس نے اپنے اب اس وقت تمام خواتین بہت غصے میں ہیں، خواتین کی عزت کرانا ان کا کام تھا، اس نے نہیں کیا۔ اور یہ نا کہ ہر وقت وہ ٹارگٹ کرتا ہے اسپیشلی پی ٹی آئی کے خواتین کو، ان کے حق میں وہ ہر وقت غلط قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ اخلاقیات سکھائے گا کون؟ سب سے پہلے دیکھیں نا ان کو، اب میں ان کے شخصیت کے بارے میں کیا کہوں، وہ ان کی تربیت ہوگی، ان کا ظرف ہوگا جو وہ لوگوں کو بتاتا بھی ہے، لوگوں میں نظر بھی آتا ہے۔
اپنی عزت کرانا انسان کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب وہ کسی مولانا بھی ہو تو پھر ان کو اپنی عزت کرانا اس کے اختیار میں ہے. لیکن اس وقت جس طرح کے اس نے خواتین کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ہیں وہ ناقابل قبول ہے، اس کو معافی مانگنا چاہیے. دوسرا میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اعظم سواتی صاحب ممبر سینیٹر اسمبلی کو جس طرح اس کو پہلا ہراساں کیا گیا، پھر اس کے بعد وہ منتیں کرتا رہا، باعث جس طرح میرے اوپر ظلم ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو، اس کے اوپر جانچ پڑتال ہو، یہ کیوں ہوا، کس نے کرایا. تو اب وہ اعظم سواتی صاحب کو انصاف دینے کی بجائے پھر اس کو گرفتار کیا گیا، یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے یا کیوں کیا گیا اس کو؟ اس حوالے سے میں کہوں گی اسلامی جمہوریہ پاکستان قائد اعظم نے ایک نظریے کے تحت اس کے لیے سٹرگل کیا، اور پاکستان جو ہے وہ ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بڑے محنت، سٹرگل، کاوشیں اور سب کچھ اس میں شامل ہے. وہ اس لیے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق اسلام کے روح سے یہاں پہ لوگ زندگی گزارے اپنی. اور وہ پہلے شخصیت تھے قائد اعظم جنہوں نے اپنے عیش و آرام کی زندگی کو ترک کر کے، دولت کو ٹھکرا کے کانٹوں کا راستہ اختیار کیا تھا. یہ دوسری شخصیت، دوسرا لیڈر ہے عمران خان، جنہوں نے اپنے تمام چیزوں کو ترک کر کے، اپنے دولت کو، اپنے عیش و عشرت کو، اپنے سکون کو، سب کچھ کو داؤ پہ لگا کے ٹھکرا کے وہ صرف اور صرف کانٹوں کا راستہ اختیار کیا پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی امپرومنٹ کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے. نا گل کے اوپر دیکھیں کتنی زیادتی ہو گئی. تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، مظلوم کے ساتھ دو، مظلوم کے لیے انصاف کرو. اور پھر صحافیوں کے بارے میں دیکھیں کہ عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا، ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا. اس کا گھر تو اجڑ گیا نا، بچے معصوم. وہ اس کا قصور کیا تھا؟ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ عمران خان کے موقف کو وہ سچ سمجھتا تھا، اور وہ سچ اور انصاف کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، بول رہا تھا. تو بولنے کی آزادی، حق رائے دہی کی آزادی دی. انسان اپنے جو اظہار ہے کیا وہ نہیں کر سکتا اپنے ملک میں بیٹھ کے؟ اعظم سواتی صاحب کا یہی تھا کہ بھئی جی اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کیا. کیا اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے کوئی چوری کیا؟ کیا اس نے پاکستان لوٹا؟ کیا اس نے ڈکیتی کیا؟ یا کسی کی بے حرمتی کیا؟ اس نے کیا کیا؟ وہ ہمیں بتا دیں، عوام کو بھی بتا دیں نا. اس کا یہ وجہ تھی، وہ اور یہ انصاف اس مانگ کا رہا ہے. قصور تھا. اس قصور کی وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے تو پاکستان کی عوام کو سمجھ آئے گی. بالکل وہ سمجھیں گے بھئی شاید اس کا قصور یہ تھا. تو قصور اس کا نظر نہیں آ رہا عوام کو، اور اس پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس بیچارے کو گھسیٹا جا رہا ہے، جگہ جگہ اس کے خلاف مقدمے درج کیے جا رہے ہیں، اس کو دوبارہ اریسٹ کیا گیا ہے. تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں، انصاف کے دروازے کی طرف دیکھتے ہیں. تیسرا میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ آپ کی شخصیت سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے جو ہمارے تمام سننے والے ویورز ہیں ان کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں الیکشن کب ہونے کا چانس ہے؟ الیکشن جہاں تک آپ سمجھتے ہیں تو اب وہ وقت آ گیا ہے، وقت بتا رہا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے. اس وقت دیکھو پاکستان کے حالات بتاتے ہیں، پاکستان کا وقت بتا رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کے جذبات بتا رہے ہیں، پاکستان کے لوگوں کے عوام کے احساسات بتا رہے ہیں کہ وقت پر الیکشن ہونی چاہیے، اور الیکشن ابھی ہونا چاہیے. کیا واقعی خان صاحب پاکستان کے جو جتنے اس کے پاس اسمبلیاں ہیں، کے پی کے ہے، سندھ ہے، جے کے ہے، اس کی بات پورا پنجاب اس کے پاس ہے، اس کے بعد بلوچستان میں وہ 50% وہاں پر ہے، وہ واقعی ڈیزالو کریں گے پوری اسمبلیاں؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیڈرشپ کے اوپر. یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، اعلان کر چکا نا، میں کروں گا یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے کہ وہ کب اعلان کریں گے. اعلان تو کیا اس نے 26 کو، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس پر عملی جامہ کب پہنانا ہے یہ ان کے اختیار میں ہے. جیسے وہ کہیں گے ہم اسی طرح کر لیں گے، اور جیسے وہ کہیں گے اسمبلیاں اسی طرح کریں گے. کیونکہ اسمبلیاں اس وقت تمام اپنے ریزگنیشنز لکھ کے کوئی بھیج رہا ہے، کوئی تیار رکھا ہے، صرف ان کے آرڈر کی ایک حکم کی ضرورت ہے. اگر اسمبلیاں خان صاحب ڈیزالو کر لیتے ہیں تو پھر جو وفاقی حکومت ہے صرف وہ وفاق میں رہے گی، کیا وہ گورنر راج اختیار کرے گی یا نہیں مزید انتخابات کی طرف جائیں گے؟ اگر گورنر راج وہ اختیار کرے تو آئین کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ یہ لیگل ایشوز ہے.
लीगल इश्यूज़ हैं, ये वक्त बताएगा कि किस तरह होगा। ये लीडरशिप के उसमें है, डिपेंड करता है कि वो किस तरह जाए। मैम, जो चौथा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आप जिस तरह पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है हाई फोरम पर, इस वक्त आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये सेंट्रल जॉइंट सेक्रेटरी वुमेन विंग पाकिस्तान है, अब गिलगित बल्तिस्तान के ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी? गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन हमारे बहुत ही एनर्जेटिक और बाशऊर लिखी पढ़ी ख़वातीन हैं और मेहनतकश भी हैं, लेकिन ये है कि देखें इस वक्त हम सब को ख़वातीन को, पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन को, गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन को अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को सामने रखते हुए हक़ और सच के साथ खड़ा होना चाहिए, इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए और निकलें, वो पाकिस्तान की खातिर निकलें, अपने लिए निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें, अपने इलाके की तरक्की के लिए निकलें और यही पैगाम है मेरा उनके लिए। यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की जो ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं वो इस वक्त पूरे गिलगित बल्तिस्तान को लीड कर रही है। वो जिस भी फील्ड में है गिलगित बल्तिस्तान, वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग उसी फील्ड पे वो मेहनत करते हैं, अपने आप को मनवाते हैं। तो ख़ासकर हमारे गिलगित बल्तिस्तान को देखा जाए तो वहाँ फ़ीमेल्स की जो तालीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं, उनके लिए करीब स्कूल नहीं है। बाज़ जगहों पर ऐसा लोगों का माइंडसेट है कि बच्चियाँ स्कूल नहीं भेजते हैं। तो इनके लिए हमारे हुकूमत को क्या इक़दाम उठाना चाहिए ताकि जो हमारी बच्चियाँ हैं वो स्कूल जाएँ? तब बच्चियाँ स्कूल जाएंगे फिर एक पढ़ा लिखा गिलगित बल्तिस्तान सामने आएगा। जब तक ख़वातीन पढ़े लिखे नहीं हुए तब तक माशरे की फलाह व बहबूद, एक अच्छी घराने को तश्कील देना यकीनन नामुमकिन सी बात है। एक पढ़ी लिखी माँ एक अच्छा बेटा, एक अच्छा बेटी को वो माशरे के लिए अता कर सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ख़ातून लिखी पढ़ी हो तो पूरा ख़ानदान वो संभालती है और उससे ही कौमें बन जाती हैं। तो लिखा पढ़ा होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह ऐसे हैं जहाँ पे तकरीबन 90-100% वहाँ पे तालीम का रेशो है। कुछ हमारे एरियाज़ और इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तालीम की ज़रूरत अभी भी है और उनके लिए मुश्किलात भी हैं, ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए। आप सही कह रहे हैं। उसके लिए यही होगा कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो इस तरह के इक़दाम उठाएं कि इन जगहों में जहाँ पे ख़वातीन को, बच्चियों के लिए एजुकेशन की ज़रूरत है, वहाँ मोटिवेशनल टूल्स भी इस्तेमाल करें, मोबिलाइजेशन करें और वहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ़ रास्ते हैं जिनको मोटिवेट किया जा सकता है उनको। तो उनके लिए स्कूल की फैसिलिटी और सहूलतें होनी चाहिए ताकि लिखे पढ़े हों। और देखें जब लिखे पढ़े होंगे तो हम एक अच्छा एक मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें टाइम दिया, आपने एक तवील आपकी कीमती टाइम मैंने ले लिया। तो यकीनन सबसे बड़ी फ़ख्र ये है आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखती है, एक गिलगित बल्तिस्तान की तमन्ना आवाज़। इस वक्त आप इस्लामाबाद में, आपका बहुत शुक्रिया हमें इंटरव्यू देने का। थैंक यू।